مفتی صاحب ابھی کچھ دنوں قبل شب معراج گزری اور اس میں لوگ اشعار پڑھتے ہیں کافی سارے. ایک شعر بہت زیادہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس شعر کا دوسرا مصرع ہے جس میں ہے ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. تو اس میں ہوس کہنا یہ اللہ رب العزت کی طرف ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مطلب کیا یہ کہنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، بارگاہ الوہیت کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جی میں جواب دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، جی آپ مجھے بتائیے کہ لفظ ہوس کا اللہ کے لیے استعمال درست ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو اچھا نہیں سمجھا اور جائے گا. ہمارے معاشرے میں ہوس کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے جی نا ہوس پرست آدمی. ہوں تو ہوس جو ہے وہ لالچ کو، بالکل جنون کو اور بری خواہش کو کہا جاتا ہے. ہوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایسا کلام لکھیں جو حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہو، یا ایسا کلام لکھیں جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہو، تو آپ اسے سوچ سمجھ کر لکھیں. بالکل ایک بھی ایسے لفظ کا استعمال آپ کو کفر میں مبتلا کر سکتا ہے. اب یہ جو لفظ ہوس ہے، ہمارے عرف میں اس کا چونکہ معنی برا ہے. جنون لیں تب بھی اللہ کے شان کے لائق نہیں، بالکل لالچ لیں تب بھی اللہ کی شان کے لائق نہیں، اور بری چاہت یا بری عادت لیں یا بری طلب لیں تب بھی اللہ کی شان بالکل کے لائق نہیں. تو اس لیے اس لفظ کے استعمال کو محقق علماء نے کفر قرار دیا ہے. اللہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب آپ لفظ ہوس کا استعمال کریں گے تو وہ ہوس برے معنی کے اندر استعمال ہوگا. بالکل تو اس لیے شرعی طور پر نہ اس طرح کے اشعار لکھے جائیں، نہ اس طرح کے اشعار پڑھے جائیں. اور اگر کسی نے لکھے یا پڑھے تو ان پر تجدید ایمان لازم ہے. اچھا توبہ کریں، چونکہ اللہ کے لیے آپ خود اپنے ایمان سے، اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا دل آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں لفظ ہوس کو اللہ کے لیے استعمال کروں. تو جب آپ کو جواب دل سے بھی یہی ملے گا کہ اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، غیر مناسب ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اس پر توبہ کریں اور رجوع کریں. اچھا، لیکن اگر اس پہ کوئی کہے، میں کسی سے کہوں کہ اس پہ آپ کو توبہ لازم ہے اور وہ سامنے سے کہے بھائی مجھے معلوم نہیں تھا اس کے حوالے سے، تو میں نے پڑھ دیا تو توبہ کس بات، مجھے علم نہیں تھا، تو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، دارالاسلام میں علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہوتا، اچھا بلکہ یہ یوں سمجھیے کہ اس کو مزید ڈانٹا جائے گا. ایک تو تم نے غلط کیا، اس پر اور سے سینہ دوسرا زوری. یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہاں تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے لیے کون سے لفظ کا استعمال کرنا چاہیے اور کون سے لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو توبہ ان پر لازم ہوگی، تجدید ایمان ہوگا، اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح، اور بیعت ہیں تو تجدید بیعت بھی کریں. اچھا، اور اسی میں آگے ہے معراج کا بہانہ تھا، تو کیا یہ بہانہ بھی درست ہوگا؟ کیونکہ بہانہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ذریعہ ہو جاتا ہے، اور ایک بہانہ بنا رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ بہانہ بنا رہا ہے، یعنی جھوٹ بول رہا ہے اس طرح کا. تو اب یہ کون سا بہانہ ہے اور کیا یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل میں دیکھیں، ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت ثانیہ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ پر اپنی استادی دکھاتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ شعر ہے، اس کے بارے میں صراحت و وضاحت کے ساتھ علماء نے بتا دیا کہ لفظ ہوس کی وجہ سے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بعض لوگوں نے استادی کیا کی کہ ہوس کی جگہ پر ایک لفظ لگا دیا طلب. ٹھیک ہے، طلب تھی دید کا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. اب لفظ طلب لگا کے کہا کہ لفظ طلب جو ہے اس کا معنی درست ہے. اب دیکھیں، اگرچہ طلب کے الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر طلب کس کے معنی میں ہوتا ہے کہ فور ایگزامپل مجھے چائے کی طلب ہے، مجھے کھانے کی طلب ہے، خواہش ہے. اور جہاں پر طلب پائی جاتی ہے وہاں پر احتیاج پائی جاتی ہے، یعنی جسے طلب ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج ہونے سے پاک ہے. اگرچہ لفظ طلب ہوس کی مانند نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے اور روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، لیکن یہاں پر تو آگے جو شعر آ رہا ہے کہ معراج کا بہانہ تھا، تو وہ لفظ بہانہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو جب آپ کو ایک شعر کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ یہ شعر درست نہیں ہے، غیر شرعی ہے، ان میں الفاظ کا انتخاب غلط ہوا ہے، تو آپ اسے موڈیفائی نہ کریں.
اسے آپ تبدیل کر کے اپنی استادی نہ دکھائیں، اس کی جگہ پر اتنے مستند اشعار معراج کے حوالے سے، قصیدہ معراج شریف اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا موجود ہے، آپ اس کے اشعار پڑھیے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ تو احتیاط کر لیں گے، یا کوئی پڑھ رہا ہے آپ اسے ٹوک کر کہیں گے بھئی ہوس نہیں پڑھو، اس کی جگہ طلب لگا دو، تو آپ کا تفوق تو ثابت ہو جائے گا، لیکن پھر وہ شعر کسی نہ کسی انداز میں ہمارے معاشرے میں موجود رہے گا. تو لفظ ہوس کی وجہ سے بھی اور بہانہ کی وجہ سے بھی اس شعر کو بالکل نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.